لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم زد هذا البيت شرفا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آخری پارے کی ایک سورت اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کا تعلق بیت اللہ شریف کے ساتھ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ پاک نے یہ سورت نازل فرمائی. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے نبی آپ نے کیا نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا ان کی تمام تدبیریں اللہ پاک نے ضائع نہیں کر دی گئی تھی. وارسل علیہم طیرا ابابیل. اور ان کے اوپر پرندے بھیجے جن کا نام ابابیل تھا. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. جو ان کے اوپر پتھر برسا رہے تھے. فجعلہم کعصف مأکول. ان چھوٹے کنکریوں کی برسانے کی وجہ سے یہ سارا لشکر ایسا تباہ ہوا جیسا کہ کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے وہ ایک دعائیہ جملہ ہے. آپ کا فرمان ہے کہ جب انسان کی بیت اللہ شریف کے اوپر نظر پڑے تو یہ دعا مانگے کہ اللہم زد ھذا البیت شرفا. کہ اللہ پاک اپنے اس گھر کے اندر بزرگی میں، عظمت میں، برکت میں، شرف میں، مقام میں اور اضافہ فرما. کہ جتنا آپ اس گھر کے اوپر گویا فضل و کرم اپنی رحمت اور عظمت برساتے ہیں اس گھر میں اور اضافہ فرما. جب بیت اللہ پر نظر پڑے بار بار جب انسان آئے جیسے بیت اللہ پہ نظر پڑے تو یہ دعا پڑھے. بات ہو رہی تھی گزشتہ جمعے میں کہ ذو نواس ایک بت پرست حکمران تھا جس نے اس وقت کے عیسائی مذہب کو ماننے والے لوگوں کو خندقیں کھدوا کر اس کے اندر اس نے ان کو گرایا تھا. ذو نواس حمیر قبیلے کے بادشاہوں میں سے چلا آ رہا تھا جو اس وقت کے یمن کا آخری بادشاہ تھا. ملوک حمیر یہ بت پرست تھے اور اپنی بادشاہی کے غرور میں اس وقت کے لوگوں کو تباہ کرنے کا عزم رکھتے تھے. جو لوگ اللہ کا نام لیتے تھے یہ عیسائی مذہب کے لوگ تھے. جب مسلمانوں کو اس نے جلا دیا
اس وقت کے عیسائی مذہب والوں کو، تو بعد میں تو لکھا ہے کہ آپ ان کے پیچھے لگی اور پھر وہ بھاگے اور پھر اس نے جا کے اپنے آپ کو دریا میں پھینک دیا ہے، ذونواس بادشاہ۔ بعد میں لکھا ہے کہ ایسا نہیں، کوئی دو مسلمان سائڈ میں تھے عیسائی مذہب والے جو یہ خندقوں میں نہیں ڈال سکا تھا ان کو، وہ وہاں سے نکل کر اس وقت کے لحاظ سے قیصر کے پاس پہنچے۔ یہ قیصر شام روم کے علاقے کا بادشاہ تھا جو عیسائی مذہب کا تھا۔ اس کے پاس جا کر ان یمنیوں نے جو دو عیسائی یہاں سے بھاگ گئے تھے، شام کے بادشاہ کو، قیصر روم کو یہ پورا قصہ سنایا کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے اور صرف اس وجہ سے ہمارے اوپر زیادتی کی گئی کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں مارا گیا ہے اور خندقوں میں گرایا گیا ہے۔ آپ بادشاہ ہیں، آپ اس ظالم بادشاہ سے انتقام لیں، اس کو سزا دیں۔ قیصر روم نے، اس شامی بادشاہ نے حبشہ کے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ یمن آپ کے قریب ہے، آپ یمن کے اوپر حملہ کر کے یمن کو ملوک حمیر جو نواز سے آزاد کر کے عیسائی سلطنت اس پر بنا دیں۔ حبشہ کے بادشاہ نے قیصر کے حکم پر عمل کرتے ہوئے دو فوجی لیڈر مقرر کیے، ایک کا نام ارباط ہے اور ایک کا نام ابرہہ الاشرم۔ یہ اشرم عربی زبان میں چھوٹے قد والے کو کہتے ہیں۔ حبشہ کے بادشاہ نے یہ دو لیڈر مقرر کیے اپنی فوج کے، ارباط اور ابرہہ، کہ آپ یمن کے اوپر حملہ کریں اور ذونواس ان بت پرستوں سے یمن کو آزاد کر کے ملوک حمیر، یہ قوم حمیر حمیری جو اس میں آباد ہیں، ان کو ختم کر کے عیسائی حکومت بنا دیں۔ یہ لوگ آئے، حملہ ہوا، ذونواس نے شکست کھائی اور یہ بھاگا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ آگ اس کے پیچھے نہیں لگی۔ اب جب حملہ ہوا اور عیسائیوں نے بدلہ لینے کے لیے، کہ اس ذونواس نے عیسائیوں کو مارا تھا، بدلہ لینے کے لیے جب مقابلہ ہوا، شکست تو ہوئی ذونواس کو، یمن کے بادشاہ کو، وہ بھاگا اور اپنی جان بچانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو دریا میں پھینک دیا۔ پھر یہاں دو لیڈر تھے، حبشہ کے بادشاہ کی طرف غالب آنے کے بعد ارباط کو گورنر اس نے لکھا تھا کہ آپ نے گورنر بننا، ارباط گورنر بن گیا، ابرہ اس کے ماتحت ہو گیا۔ بعد میں ان دونوں لیڈروں کی آپس میں لڑائی ہوئی، جیسے ہوتی ہے نا لیڈروں کی لڑائی، کہ میرا کارنامہ زیادہ ہے، میری قربانیاں زیادہ ہیں، ہمیں زیادہ جانے دیں، ہماری حکومت ہونی چاہیے۔ تو ابرہ نے اپنے ہی ساتھی کو، ارباط کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کی ہوس ایسی چیز ہے دوستو کہ اس میں اپنا ساتھی بھی یاد نہیں رہتا، اپنی اولاد بھی یاد نہیں رہتی، اپنے رشتہ دار بھی یاد نہیں رہتا۔ جنہوں نے دونوں نے مل کر یمن سے بت پرستوں کو نکالا، وہ آپس میں اتفاق سے نہ رہ سکے اور آپس میں لڑنے لگ گئے۔ ارباط کو قتل کر دیا ابرہ۔ حبشہ کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس نے میرے مقرر کردہ گورنر کو ختم کیا ہے، تو قسم اٹھائی اس نے کہ میں صنعا کے علاقے کی زمین پر، مٹی پر ابراہم کے خون کو روندوں گا اور ختم کروں گا اس کو۔ کیوں؟ اس نے میرے مقرر کردہ گورنر کو ختم کیا ہے۔
یہ بات جب پتہ چلی ابراہ کو کہ بادشاہ سلامت بہت سخت ناراض ہو گئے ہیں، تو اس نے اپنا خون نکالا۔ ابراہ نے شیشی منگوائی، اس میں سنا کی تھوڑی سی مٹی ڈالی اور اس مٹی میں اپنا خون گرایا، چند قطرے شیشی بند کر کے حبشہ کے بادشاہ کی طرف بھیجی کہ بادشاہ سلامت تابع و فرما بردار غلام کی طرف سے یہ ایک معافی نامہ ہے، اور آپ نے قسم اٹھائی ہے کہ میں ابراہ کے خون کو صنعا کی مٹی میں روندوں گا، تو یہ میرا خون ہے، یہ صنعا کی مٹی ہے شیشی میں، لہذا اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے اس کو روند دیں تاکہ آپ کی قسم پوری ہو جائے، آپ خانس نہ ہوں اور میں آپ کا فرمانبردار اور تابعدار غلام ہوں، ایسی کوئی غلطی نہیں۔ بہرحال حبشہ کے بادشاہ نے معاف کر دیا۔ یہی ابراہ بادشاہ ہے جس نے بیت اللہ کو منہدم کرنے کا پروگرام کیا۔ اس کے متعلق میری آج گزارشات ہیں، یہ صرف اس کی تاریخ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کہاں سے آیا اور کون تھا، اس لیے یہ دو تین باتیں بعض ساتھیوں کا یہ خیال ہے کہ بیان کرنے سے پہلے یا اس خطبے کے بعد تاریخ کا ساتھ ذکر کیا جائے کہ ہمیں بیان کے سننے میں بعض دفعہ مشکل ہوتی ہے کہ اس جمعے کا بیان ہے یا گزشتہ جمعے کا، پھر تھوڑا سننے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ یہ گزشتہ جمعے کا ہے، سن چکے ہیں جب آپ کیسٹ اور سی ڈی سے وہ سنتے ہیں۔ تو آج تاریخ 11 جنوری 2013 ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ اس ابراہ بادشاہ کی حکمرانی ہو گئی یمن کے علاقے میں، حبشہ کے بادشاہ نے معاف کر دیا، لیکن اس عیسائی کو ایک دکھ ہوتا تھا کہ یہاں یمن سے عرب لوگ اور دیگر قبیلوں سے یہ لوگ بیت اللہ شریف کی طرف جاتے ہیں، مکہ مکرمہ میں اور حج کرتے ہیں۔ وہ تو ایک بوسیدہ سی عمارت ہے، کوئی خاص وہ مکہ شہر اتنا خوبصورت بھی نہیں، جدید ڈیولپمنٹ نہیں ہے اس میں، تو لوگ کیوں جاتے ہیں؟ ہم یہاں پر ایک عبادت خانہ بناتے ہیں، لہذا لوگوں کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس عیسائی مذہب کے بادشاہ نے ابراہ نے صنعا میں ایک کلیسا بنایا جس کے اوپر اس وقت کے لحاظ سے اس نے ٹنوں کے حساب سے سونا اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات اس کے اوپر مرصع کیے۔ اس کلیسے کی اونچی دیوار کے اوپر اگر کوئی کھڑا ہو جاتا تو نیچے سے وہ نظر نہیں آتا تھا، اتنا عظیم الشان اسے بنایا۔ بارہ اس میں پھر زیادتیاں بھی اس نے کی، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کیا، ٹیکس ڈالے، ظاہر اتنا بڑا خرچہ کرنے کے لحاظ سے اس نے وہ عمارت بنائی، بہت خوبصورت اور بہت وسیع و عریض عبادت خانہ عیسائی مذہب کا بنایا، اور ساتھ یہ آرڈر نامہ بھیجا کوئی آپ بیت اللہ شریف کے حج کے لیے نہ جائے، یہاں سے یہی حج کرو، اللہ کو یاد کرنا ہے، یہی پکارو اللہ کو۔ وہ ایک پرانی بوسیدہ عمارت ہے، اس کی طرف کیوں جاتے ہو؟ بہرحال کچھ لوگ تو مانے جاتے ہیں نا، چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں، لیکن عرب قبائل میں بہت کمزوریاں ہونے کے باوجود ان کے دلوں میں کعبہ کی بہت عظمت تھی۔ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کہلاتے تھے، بت پرست ہونے کے ساتھ بیت اللہ کی عظمت کرتے تھے، بیت اللہ شریف کی جو زیارت کے لیے مسافر آتے تھے ان کو رہائش مفت مہیا کرتے تھے۔ میں موجودہ شیوخ کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں، وہ مشرکین مکہ جن کو قرآن نے کافر کہا، بیت اللہ کی زیارت کرنے والوں کو شرطوں پلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، وہاں اتنا ہی کچھ ہو سکتا تھا، اس وقت کے لحاظ سے رہائش مفت دیتے تھے۔ یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ عظمت ان کے دلوں میں تھی۔ جب یہ بات سنی تو بڑا غصہ انہیں آیا کہ یہ کیا بات ہوئی ہے؟ آج تو بیت اللہ کا یہ ہے، کلیسا بے شک اس نے مبارک بنا لیا ہے، محترم بنا لیا ہے، قیمتی بنا لیا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے،
یمن کا جب سفر کیا تو مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے اندر اس نے حاجت کر لی کہ یہ کوئی بیت اللہ بننے کے قابل ہے، قضاء حاجت کلیسا کے اندر کر لی۔ بعد میں لکھا ہے کہ بعض عربوں نے اس کو کس طریقے سے اس کلیسا کو آگ لگائی تھی۔ بہرحال بادشاہ بڑا غصے ہوا اور اس نے قسم اٹھا دی کہ میں بیت اللہ کو بالکل ختم کر دوں گا، منہدم کر دوں گا۔ اور یہ حبشہ کے بادشاہ کی طرف ساری کہانی بھیجی، اس سے اجازت چاہی۔ اس نے ایک بہت عظیم جسم والا ہاتھی بھی دیا جو یہ مزید ہاتھیوں کا لشکر بھی لے کے بیت اللہ کی طرف ابھی جائے گا۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ بیت اللہ شریف کے ستونوں کو زنجیروں کے ساتھ ہاتھیوں کے ساتھ باندھ دیں گے اور ہاتھیوں کو بھگائیں گے اور اس کو بالکل نیست و نابود کر دیں گے، اور ہاتھی ایسی مخلوق ہے یہ۔ بہرحال یہ اپنا پروگرام لے کر چلا۔ اس حجازت کی غلطی تھی، لیکن اس نے قسم بھی یہ جو بات کہی تھی کہ بیت اللہ کا حج نہیں ہے ادھر ہی حج ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ ایک غلطی سے دوسری غلطیاں ہوتی ہیں، اور بیت اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں تھی۔ بات یہ ہے کہ اس نے اپنا عبادت خانہ بنایا ہے، اپنا کچھ کیا، وہ اپنے لوگوں کو کہتا ہے یہاں عبادت کرو۔ ہر کسی کو مجبور کر کے کہ آپ ادھر حج کے لیے نہ جاؤ، ادھر ہی رہو، یہ غلط بات ہے۔ اس نے پروگرام بنا لیا، لشکر کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ ذو نفر ایک عربی شخص تھا، راجہ خاندان میں سے، یمنی۔ اس نے مکہ والوں کی طرف پیغام بھی بھجوائے کہ یہ پروگرام ابراہ کا ہے اور آ رہا ہے، آپ لوگ تیار ہو جاؤ مقابلے کے۔ اور یہاں جو کچھ بھی اس سے ساتھی جمع ہو سکتے تھے اس ذو نفر سے، اس نے ساتھیوں کو جمع کر کے ابراہ کا مقابلہ کیا۔ جتنا ہو سکتا ہے ہم اتنا تو کریں۔ بس اللہ کی جو مرضی تھی کہ اس ابراہ کو مزید ذلیل کرنا تھا اور پوری دنیا کو قیامت تک کے لیے یہ سبق سکھانا تھا۔ بہرحال وہ راجہ خاندان کا شخص ذو نفر وہ وہاں مارا گیا، اس کے ساتھی مارے گئے، بعد میں کہا گرفتار اس نے کر لیا اور یہ آگے نکلا۔ کچھ اور قبیلے، بعد لکھا ہے قبیلے بنو خثعم نے بھی مقابلہ کیا ہے اور وہ بھی اسی طریقے سے گرفتار ہوئے، مقابلے میں ہار گئے، یہ آگے بڑھتا رہا۔ اس کی یہ جیت کی بات ہے، اس کا بہت بڑا لشکر اور ایک بادشاہ تھا، یہ خبریں مشہور ہوتی گئی۔ یہ طائف میں پہنچا، قبیلے بنو ثقیف کے سرداروں کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی۔ یہ قبیلے بنو ثقیف کے کوئی سردار جن کے ساتھ ملاقات طائف کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسعود ثقفی، یہ دیگر لیڈر آئے۔ انہوں نے جب ابراہ کے شان و شوکت اور لشکر کو دیکھا تو بات کہی کہ ہمارا ایک بت خانہ ہے طائف میں، لات کے نام پر، لات منات جو ان کے بت، لات کے نام پر ہمارا ایک بت خانہ ہے طائف میں۔ آپ اگر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے تو ہم کوئی مقابلہ نہیں کرتے ہیں، آپ جانے مکہ والے جانے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے اس بت خانے کو کچھ بھی نہیں کہتا ہوں، میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے بیت اللہ کو گرانا ہے رسول اللہ۔ لیکن اس کو راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اب تو روڈ ہیں اور بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، وہ سب پہاڑیاں ہیں، کچھ وادیاں ہیں۔ ایک ابو دغام نامی شخص طائف سے اس نے اپنا رہبر کے طور پر لیا اور وہ تیار ہوا اجرت کے طور پر، جیسے ایک طریقہ ہوتا ہے۔
لیکن اتفاق یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے سفر کے بعد وہ مر گیا، اور بعد میں مشرکین مکہ بھی اس کی قبر پر جا کر پتھر مارتے تھے کہ یہ بدبخت ابرہ بادشاہ کا رہبر تھا، اس پر سنساری کرنی چاہیے۔ یہ بیت اللہ کے منہدم کرنے کے لیے پروگرام رکھتا تھا، اور ایک لوگ تو بیت اللہ کی عظمت کرتے ہیں، احاطہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے دوستو عمدہ تقوی قرار دیے ہیں جو بیت اللہ کا احترام ہے۔ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کا احترام کرے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اس کی دل کی پرہیزگاری کی بات ہے، اور جو منہدم کرنے آئے وہ دوسری سائڈ والا ہے۔ اس کو پتھر مارتے تھے ابو لہب۔ اس شخص نے جو آپ حضرات حج کے دوران میں مزدلفہ سے عرفات اور عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں تو درمیان میں وادی محصر ہے۔ یہ وہ وادی ہے مسجد مشعر الحرام سے وہ نظر آتی ہے۔ مزدلفہ میں سب سے بڑا گراؤنڈ اور کھلی جگہ وہ مسجد مشعر الحرام کے پاس ہے، اور یہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑا ہوا ہے۔ یہیں پہ وہ ٹیلا، وہ چھوٹا سا پہاڑ، وہ ڈھیر سبھی ہے جس پر صبح کا وقوف آپ نے کیا مزدلفہ کا۔ اس جگہ پہ ٹھہرنا اجازت نہیں ہے کہ یہ اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہے، یہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا، اور جس جگہ پہ اللہ کا عذاب آئے وہ اثرات عذاب کے قیامت تک رہیں گے۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قوم سمود، قوم ہود، قوم لوط، قوم شعیب کی بستیوں سے گزرتے تھے تو آپ نے ساتھیوں کو کہتے تھے کہ جلدی جلدی سے گزرو، اور رومال آپ اپنا اوپر چادر اوپر اوڑھ لیتے تھے کہ ان جگہوں کو زیادہ دیکھو بھی نہیں، اور جلدی جلدی سے یہاں سے گزرو، یہ اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہے۔ ایک آپ ساتھی نے کوئی آٹا بھی گون دیا تھا قوم سمود کی کسی کنویں سے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو پھینک دو، یہ اللہ کے عذاب کی جگہ کا پانی ہے، اس سے اپنا آٹا بھی نہیں دو۔ وہ عذاب تو صدیوں پہلے ہوا ہے، تو اللہ کے عذاب کی جگہوں کے اوپر عذاب کے اثرات قیامت تک رہتے ہیں، معذب جگہ ہے۔ اور جہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، جہاں مبارک جگہ ہو، جہاں وحی آئی ہو، جہاں انبیاء کا مسکن ہو، وہ مبارک جگہ قیامت تک رہے۔ اب کوئی دور میں کیا بات ہے، پہاڑ ہے لیکن مبارک رہے گا قیامت تک کے۔ بیت المقدس ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی ہے، دیگر جگہ جو مقدس ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام ہوا۔ تو یہ ایک جگہ میں اس نے پڑاؤ ڈالا، اور حنانتا نامی شخص اپنے جماعت میں سے ابراہ نے حنانتا نامی شخص کو مکہ مکرمہ بھیجا، اور اس کے ساتھ چند بندوں کو بات چیت کریں، ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ہم بیت اللہ کو ختم کریں گے۔ یہ گئے وہاں پر، انہوں نے سب سے پہلے جب دیکھا کہ بہت زیادہ اونٹ، بھیڑ، بکریاں چر چگ رہی ہیں، کوئی نگران نظر نہیں آتا، تو کہا پہلے تو یہ کام کر لیتے ہیں، ان بادشاہوں کا یہ کام ہوتا ہے، جہاں اونٹ کو سونٹ نظر آئے نا تو وہ اپنا ارادہ بعد میں کر دیں گے، پہلے یہ تو کام کر لیں۔ اس نے وہ اونٹوں کو ہنگانا، بکریوں کو ہنگا کے لانا شروع کر دیا، ادھر اپنے لشکر کے قریب کر کے پھر بات کرنے چلے گئے۔ پوچھا جانتے کہ مکہ والے لوگوں کا سردار کون ہے؟ بتایا کہ یہاں پر ایک شخص ہے، اس کا نام عبد المطلب ہے، جو اس وقت ہمارا سردار ہے۔ بات کی کہ ہمارا بادشاہ بیت اللہ کو لحاظ باللہ ختم کرنا چاہتا ہے، آپ لوگ اگر مقابلے میں آئیں گے تو آپ لوگوں کو بھی ختم کر دیں گے، اور اگر آپ لوگوں کا مقابلے کا پروگرام نہیں ہے تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا، اور بیت اللہ کو بالکل سفید ہستی سے مٹانے کا وہ پروگرام رکھتا ہے۔ عبد المطلب نے
کسی طرح بھی آپ کے مقابلے میں، آپ کے بادشاہ کے مقابلے میں نہیں نکلیں گے جو آپ لوگوں کا پروگرام ہے وہ کرو۔ اس نے کہا بادشاہ آپ سے ملنا بھی چاہتا ہے، اگر آپ آتے ہیں ادھر ملاقات کے لیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ساتھ اور بھی عربی ساتھ سردار چلے۔ اب بادشاہ اپنا سٹیج سجا کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ جلوہ افروز تھا کہ جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب کو دیکھا تو وہ اپنے سٹیج پہ رہ نہ سکا۔ علماء تاریخ لکھتے ہیں کہ اللہ نے ذہنی حسن، وجاہت، خوبصورتی، رنگ، باڈی اتنی وجاہت کے ساتھ عطا کی تھی آپ کے دادا کو کہ اس وقت کا وہ بادشاہ آپ کو دیکھ کے رہ نہ سکا، اپنے سٹیج پر اور احتراماً وہ نیچے اتر آیا اور کہا کہ میری کرسی پہ آپ بیٹھے۔ جب بات چیت شروع ہوئی، ترجمان درمیان میں آئے تو کہا آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ تو عبد المطلب کو کہا ابرا ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ آپ کا کوئی بندہ میرے اونٹ وہ ہنگا کے لے آیا ہے، ادھر آپ کے قبضے میں دے دی ہے، وہ 200 اونٹ میرے ہیں، وہ میرے حوالے کر دیے جائیں۔ وہ کہنے لگا کوئی اور بات؟ کہا کوئی بات۔ ابرا کہتا ہے کہ میں آپ کو دیکھ کر جتنا متاثر ہوا تھا، آپ کی بات کو سن کر میرا وہ تاثر کمزور ہو گیا ہے۔ آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، اتنے بڑے سردار ہیں، ظاہری طور پہ اللہ نے بھی اتنا آپ کو حسن عطا کیا ہے، وجاہت دی ہے، آپ نے اتنی کمزور بات کی ہے، سرداری لیول کی بات نہیں ہے۔ میں تو آپ کے عبادت خانے کو ختم کرنے آیا ہوں، آپ نے اس سے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ کہا بات یہ ہے ظاہری طور پر، عارضی طور پر ان 200 اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے میں ان کی وہ بات کر رہا ہوں کہ میرے حوالے کر دیں۔ وہ جس کا گھر ہے وہ جانے اور اس کی حفاظت کرے، میں جس چیز کا مالک ہوں نا اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی ان کے حوالے کر دو، اور وہ اللہ نے گھر بنایا ہے، اپنے خلیل سے بنوایا ہے، وہ حفاظت بھی کرے گا۔ بہرحال عبد المطلب واپس آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ اپنے بیانات میں اپنے دادا کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش کہ میرا دادا یہ بات نہ کہتا کہ میں نہیں حفاظت کروں گا، اللہ کرے۔ اگر میرے دادا بھی یہ کہہ دیتے کہ مقابلہ کریں گے تب بھی اللہ کی مدد آنی تھی، لیکن بس اللہ کا نظام ہے۔ عبد المطلب واپس آ گئے اور اس نے پیچھے سے تیاری شروع کی، لوگوں کو حرم میں جمع کیا، بیت اللہ کی زنجیر کو پکڑا اور دعا کی، فرمایا کہ رب العالمین یہ آپ کا گھر ہے، آپ کے خلیل نے بنایا ہے، یہ آپ کا گھر ہے، آپ اس کی حفاظت کریں، آپ کر سکتے ہیں، آپ قوی ہیں، اور نہ کرنا چاہیں ظالموں کے حوالے کرنا چاہیں تو آپ کر دیں، ہم کمزور ہیں، ہم اس بادشاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ اصول ہے کہ جس کی جو کوئی چیز ہو مملوک وہ اس کی حفاظت کرتا ہوتا ہے، بھلے وہ کمزور ہو یا جیسے بھی ہو، یہ آپ کی چیز ہے، اس کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے۔ اور وہاں سے وہ نکلا اور یہ باتیں کرتا رہا، اللہ کا گھر ہے، اللہ نے خلیل سے بنایا ہے۔ قرآن مجید نے بیت اللہ کی عظمت کو بیان کیا دوستو، فرمایا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ
بھی اللہ قیامت تک قائم رکھے گا، وہ بھی موجود ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے میرے رب، میں نے بھی مزدوری کی، میرے بیٹے اسماعیل نے بھی مزدوری کی، اور آپ کے گھر کی تعمیر کو بلند کر دیا، یہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے اندر معلم جو آپ نے بھیجنا ہے، اس دارالعلوم کو آباد کرنے کے لیے جو آپ نے استاد بھیجنا ہے، میرے رب مجھے اس مزدوری کی صورت میں اجرت اس انداز میں عطا کر کہ میری نسل میں سے اس خانہ خدا کو آباد کرنے کے لیے، اس دارالعلوم کو آباد کرنے کے لیے میری خاندان میں سے، میری نسل میں سے آخری امام الانبیاء بھیج دے۔ میں اس گھر کی تعمیر کرنے میں اجرت نہیں مانگتا ہوں، تیرا تعمیر نہیں مانگتا، جنت کا سوال اس اجرت کی صورت میں نہیں ہے، وہ تو میں خلیل ہوں، آپ کا پیغمبر ہوں، اور صورت میں آپ سے جنت آپ کی رضا مانگوں گا، اور آپ نے عطا بھی کر دیے۔ آپ نے ہمیں گھر بنایا، اس اجرت پر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے بھی مانگتا ہوں کہ اس آخری پیغمبر میرے خاندان میں سے اس دارالعلوم میں تربیت کرنے والا بھیج دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ آخری پیغمبر میرے خاندان میں سے بھیج، یہ تعمیر، یہ بیت اللہ کی تعمیر کرنے کی اجرت کی صورت مانگ رہا ہوں، یہ بتا رہے ہیں۔ اور چلے گئے، لوگوں کو کہا عبد المطلب نے کہ وہ حملہ کرے گا، اور اب سارے لوگ اوپر کی طرف چلے گئے پہاڑوں پر، تاکہ آپ لوگوں کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ اللہ کا لگتا ہے عذاب آئے، تو ان عذاب والے جن پر عذاب آئے گا ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے، سیڈوں میں آئے۔ بعد لکھا ہے کہ کچھ قبیلے ابراہ سے جا کے ملے اور یہ کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ تہامہ کا ایک علاقہ آپ کے حوالے، یہ حجاز مقدس کا ایک علاقہ آپ کے حوالے کر دیں گے، یا اس کی اجرت چاہتے ہیں، ٹیکس چاہتے ہیں، خراج چاہتے ہیں، وہ دیتے رہیں گے، لیکن آپ خدا را بیت اللہ شریف کی بے ادبی نہ کریں، اس کو منہدم کرنے کا پروگرام تک۔ اس نے کہا چھوڑو، مجھے نام کے دیتے ہو؟ بادشاہی غرور بڑی بری چیز ہے دوستوں، یہ اگر صراط مستقیم سے دور ہو یہ پھر بالکل دنیا میں بھی تباہی دیتا ہے، آخرت میں تباہی۔ انہوں نے سمجھایا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کو عزت ہے، بادشاہت ہے، سب کچھ ہے، مزید یہاں سے بھی آپ کو ٹیکس دیں گے، لیکن وہ سونے کا تاج پہنا ہوا غرور میں ہے، اسے خبر نہیں کہ کوئی اور طاقت والی ذات بھی ہے۔ انہوں نے کہا خدا کا گھر ہے، اس کا احترام سب کے ذمہ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کوئی پیسے لے لو، زمین لے لو، حملہ نہ کرو۔ اور وہ کہتا ہے میں دیکھوں گا تمہارا خدا کیسے مقابلہ کرتا ہے، میں حملہ کروں۔ کوئی صاحب دل کہتا ہے غرور تھا نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا۔ بادشاہت جب ہوتی ہے کہ نخرے اور تکبر اور غرور بڑا ہوتا ہے، پھر اپنے خاندان کے للو بچوں کو بھی 50-50 گاڑیاں دے دیتے ہیں کہ ان کی حفاظت ہونی چاہیے، وہ قیمتی ہو گئے۔ تکبر اور غرور دوسروں کو خوب جوس کر کیا جاتا ہے۔ غرور تھا نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، اور آج تم سے کیا کہوں، اور آج تم سے کیا کہوں، لحد کبھی پتا نہیں۔ قبر قبر ہوتی ہے
کوئی فائدہ نہیں، میت کو فائدہ ہوگا اگر آپ نے دل میں کوئی پونجی لے کے کیا ہے تو کل کا سائے سر پر جو پاؤں گیا، کل کا سائے سر پر جو پاؤں گیا، یکسر وہ استخانہ شکست سے چور تھا، کہنے لگا دیکھ کے چل اور آب خبر، کبھی میں بھی کسی کے سرے غرور تھا۔ مرور دور میں پرانے قبرستان میں ایک بوسیدہ کھوپڑی بار پڑی ہوئی تھی، اس طرح کا کوئی متکبر غرور کی کوئی بھری ہوئی والا بادشاہ وہاں سے گزرا اور کھوپڑی پر پاؤں مار کر جا رہا ہے متکبرانہ انداز میں۔ اللہ نے اس کھوپڑی کو آواز دے دی، گویائی دے دی، اور وہ کہنے لگی دیکھ کے چل اور آب خبر، کبھی میں بھی کسی کے سرے غرور تھا۔ وہ بادشاہ نہیں مانا، کہا مجھے لعنت دیتے ہو؟ پتہ نہیں اس زمانے کا بادشاہ تھا، ہمارے دور کا تو آپ لوگوں کو اندازہ ہے، نہیں مانا اور حملے کا پروگرام کر دیا۔ جب پروگرام کیا، تشکیل دی، اللہ کا نظام ہے دوستو، اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا مہربان ہے، کوئی اندازہ نہیں۔ اب وہ لشکر کو جب بیت اللہ کی طرف روانہ کرتا ہے تو ہاتھی نہیں جاتے، اور جب وہ یمن کی طرف لشکر کا رخ کرتا ہے تو روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ آخری تنبیہ تھی، دیکھو اللہ کتنا مہربان ہے۔ قرآن مجید نے ایک جگہ پہ اللہ پاک کی جو زبردستی والی صفات بیان کی ہیں، زبردستی والی، فوراً ایک دو صفتیں بیان کرنے کے بعد اللہ پاک کی رحمت والی صفتیں بیان کرنا شروع کی۔ فرمایا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ کر لے، جب جھیل دیتا ہے اس کی مہربانی ہوتی ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ، پہلی دفعہ بھی وہی پیدا کرتا ہے، دوبارہ بھی کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ خوب بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے، کوئی اس کے قریب تو آئے، اسے منوائے تو صحیح، اور وہ گناہوں کو اس انداز میں معاف کرتا ہے، اس انداز میں معاف کرتا ہے کہ نام اعمال سے بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس طرح راضی ہوتا ہے۔ اتنے سخت انتظام میں کہ وہ وہاں سے چل کر آ چکا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، پھر بھی اللہ تنبیہ کر رہا ہے کہ یہ سمجھ جائے، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ سمجھ کے نظام سے یہ ظالم بادشاہ بہت دور ہوتے ہیں، بہت دور ہوتے ہیں۔ تنبیہ تو ہوتی ہے لیکن تنبیہ بھی تو کوئی صاحب نظر کا ہے، تنبیہ کو تو ہر کوئی نہیں سمجھتا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور۔ ان بادشاہوں کی، ان ظالموں کی یہ ظاہری پیشانی کے قریب جو نگاہیں ہیں، یہ نابینی نہیں ہے جو سینے میں میں نے دل کو نگاہ دی ہے، یہ دل کی نگاہ سے نابینی ہے۔ لا تعمل
دنیا میں یوں ہی عبرت سے دور رہیں گے، سبق سے موعظوں سے دور رہیں گے، اور آخرت کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، دردناک عذاب۔ اب تیاری کر کے روانہ ہوا، جب دیکھا یہ تو پہاڑوں پر چڑھ چکے تھے، عبد المطلب کو بعض ساتھوں نے دکھایا کہ سمندروں کی طرف سے بہت بڑے بڑے پرندوں کے لشکر آ رہے ہیں۔ علماء نے لکھا کبوتر سے تھوڑے چھوٹے اور پھر رہے ہیں سب جگہ میں، فضا کو تاریک کر دیا۔ عبد المطلب نے کہا کہ لگتا ہے یہی ہے کہ عذاب آ گیا، اور یہ آئے اسی وادی میں، ہر پرندے کے پاس 3 پتھر تھے۔ اللہ کا نظام ہے کہ سمندروں کی طرف سے آتے ہیں۔ علماء نے بنو سلوہ کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ وہ جو بٹیر یا عسکری بنی اسرائیل کے لیے آتی تھی نا، تو وہ بھی سمندر کے ایک سائڈ سے وہ بٹیرے اڑ کے آتے تھے اور ان کے قریب آ کے بیٹھ جاتے تھے، یہ ان کو پکڑتے تھے۔ میدان تھی سکندر تم کرنا ہے کہ سفر کرتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا کہ آگے کیا ہے، لیکن نہیں جا سکا۔ آگے مخلوق، اللہ کا نظام ہے، قدرت ہے۔ یہ سمندر کی سائڈ سے، جدہ کی طرف سے یہ ریوڑ آنا شروع ہو گئے، لشکر کے لشکر، اور وہ برسانے لگ گئے۔ کنکریاں تھیں، ترمیہم بحجارت من سجیل، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، اور یہ جس پر گرتی جا رہی ہیں بس اس کو عجیب سا گلا سڑا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ قرآن کہتے ہیں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کہ ایسا ہو گیا جیسے کھڑے ہوا ہضم شدہ بھوسا تباہ ہو گئے، اور یہ بھاگ رہا ہے اب یمن کی طرف۔ اس کو کنکریاں لگ گئی ہیں، لیکن اللہ نے یمنیوں کو بھی مزید عبرت کے طور پر یہ دکھانا ہے۔ جیسے فرعون کو غرق کیا تو ساروں کو دکھایا، اور آج تک دکھایا جا رہا ہے۔ کوئی عبرت حاصل کرنا چاہے، جہاں ہمیں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ یہ بھی یمن پہنچ گیا، اور جیسے پہنچتا گیا لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ہر جسم کا حصہ الگ ہوتا جا رہا ہے، ٹوٹتا جا رہا ہے، گلا سڑتا جا رہا ہے، اور جس کو قرآن مجید نے اس صورت میں بیان کیا دوستو، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ کی طرف سے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ پاک نے بیت اللہ کی عظمت و احترام یہ اپنے ذمہ لیا، اور بیت المقدس کا احترام، عظمت، یہ اہل ایمان کے ذمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دور اونچے اونچے آئے، اونچا دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیت المقدس فتح ہوا اور لڑائی نہیں ہوئی، وہ صرف یہ درخواست کرنے لگے کہ جو آپ کا امیر المومنین ہے ہم اس کو صرف دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب دیکھا تو اتفاق سے اس وقت غلام نے مہار پکڑی ہوئی تھی، تو کہنے لگے یہ تو نہیں ہے، وہ ہماری کتابوں میں جس خلیفے کی، جس غلام رسول کی نشانی ہے وہ یہ تو نہیں ہے جس نے، نہیں، مہار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑی ہوئی تھی۔ سوار زید تھے، تو ظاہر ہے سوار کو دیکھنا نا، عمدہ گاڑی جب جا رہی ہو 50 گاڑیوں میں تو آپ کس گاڑی کو دیکھیں؟ ہاں، بادشاہ سلامت کی کون سی گاڑی ہوتی ہے؟ تو وہ اوپر والے کو دیکھ رہے ہیں۔ بعد میں لوگوں نے بتایا کہ نہیں، وہ نمبر کے بعد نمبر کے ساتھ سواری ہو رہی ہے۔ یہ نیچے جو مہار پکڑنے والے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں باہر نکلے ہوئے تھے، اس وقت کے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زیارت کرنے، اور جب دیکھا تو ببانگ دہن کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھنے لگے، اور کیا کہتے ہیں؟ سیماہم فی وجوہہم من نظر السجود
جو انہوں نے مسجد وہاں اس انداز میں بنوائی تھی کہ سامنے بیت المقدس بھی آئے تو بیت اللہ شریف بھی آئے، دونوں کی طرف منہ ہو کے نماز ہوتا ہے، آج بھی موجود ہے۔ حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ بیت اللہ کی عظمت و احترام اللہ نے اپنے ذمہ لیا، اور بیت المقدس یہ لوگوں کے اعمال کے، مسلمانوں کے حوالے ہیں، مسلمانوں کے بادشاہوں کے، مسلمانوں کے لیڈروں کی حمیت کے حوالے ہیں۔ یہ کچھ سمجھے نا کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے لیڈر ہیں، مسلمانوں کی فوج ہے، ہم مسلمانوں کی جنرل ہیں، ہمارے ذمہ کام کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے۔ اسلام کے لیے کوئی کام انسان کر کے جائے، مسلمانوں کے لیے کر کے جائے تو تاریخ بھی یاد رکھے گی، اللہ بھی یاد رکھے گا، لوگ دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے، آخرت میں بھی مقام ہوگا۔ لیکن بہت کم خوش نصیب ایسے مسلمانوں کے بادشاہ دوستوں گزرے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی خدمت کی ہو، اسلام کی خدمت کی ہو، اور اپنی کوئی نشانی چھوڑ کے، ایسی اچھی اور سچی نشانی چھوڑ کے جو گئے ہوں کہ بعد میں دنیا انہیں دعائیں کرتی رہے۔ اللہ آپ نے فضل و کرم سے ہمیں دین کی سمجھ اور ہدایت نصیب فرمائے۔ واقعہ